بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد کے لیے نامزد کر دیا۔ اب مدینہ المنورہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ صحابہ اکرام اس وقت بڑے اکابر صحابہ اکرام میں مانے جاتے تھے، علم کے اعتبار سے بھی اور صالحیت کے اعتبار سے بھی۔ اب ان لوگوں نے ولی عہد یزید کو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کر دیا تھا، ان کی اس بات پر وہ لوگ ناراض تھے۔ ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کوفہ تک پہنچ گئی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط اور وفود دونوں بھیجے کہ آپ کوفہ تشریف لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو تیار ہوں۔ کوئی ایک خط، دو خط، 3 خط نہیں بھیجے گئے، تقریباً 250 خطوط بھیجے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وفود بھی بھیجے گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یقین ہو گیا کہ حقیقت میں یہ کوفی حضرات ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اب آپ جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ آپ وہاں پہنچ جائیں اور لوگوں کی خبر لے کر کے مجھے خط ارسال کرے۔ البتہ مسلم بن عقیل یہ کوفہ گئے۔ کوفہ جانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بیعت کیا اور آپ کو خلیفہ مانا۔ اب مسلم بن عقیل نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خط ارسال کیا کہ بلا کسی دریغ کے آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہو گئے۔ یہ خط ملنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے گھر والوں کو تیار کیا کہ اب ہمیں کوفہ جانا چاہیے، چونکہ کوفہ کے لوگ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ہمیں جا کر کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، اور جو یزید نے فسق و فجور کو پھیلایا ہے اسے ہمیں ختم کرنا ہے، اس کا قلع قمع کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ آج آپ یزید کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ وہ رحمان کا مخالف تھا، شیطان کا دوست تھا، اور فسق و فجور میں ملوث تھا، اسلام کا استہزاء کر رہا تھا، دین کا استہزاء کر رہا تھا، دین کے نام پر فسق و فجور کو عام کر رہا تھا۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا مخالف تھے۔ آج بھی اگر کوئی شخص دین کا مخالف ہو جائے، فسق و فجور پھیلائے گا،
تو وہ یزید کہلائے گا، یزیدیت والا کردار اس کے اندر پایا جائے گا، تو آپ اس کی مخالفت کیجئے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے بستی سے، مکہ المکرمہ سے، تو اس وقت لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ اب آپ نہ جائیے۔ یہی شخص ہیں، یہی کوفی حضرات ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے ساتھ، والد ماجد کے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ دڑی کی ہے۔ یہی کوفی حضرات ہیں جنہوں نے آپ کے برادر اکبر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ دڑی کری ہے، آپ کے بھائی کو شہید کیا ہے۔ لہذا ان کی باتوں پر آپ یقین نہ کیجئے۔ یہی حضرات ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، لہذا آپ ان کی باتوں پر یقین نہیں کیجئے۔ لیکن آپ کے اندر اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو مذاق بن رہا تھا، اور جو اس دین کے نام پر فسق و فجور کو پھیلایا جا رہا تھا، آپ کے اندر اس چیز کو مٹانا تھا اور دین اسلام کو غالب کرنے کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ بہرحال آپ نے کسی کی بات نہیں مانی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اب کچھ ایام گزر گئے یا سفر کا کچھ حصہ گزر گیا، تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی کوفی نے شہید کر دیا، بلکہ کوفی نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اس نے بیعت کو توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ اس لیے کہ یزید کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے نام پر بیعت لے رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت کا جو موجودہ گورنر تھا، اس کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر منتخب کیا کوفہ میں۔ اور وہ شخص آتے ہوئے، اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوفہ کے لیے سفر باندھ چکے تھے، تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ اب تک ان کے چہرے سے واقف نہیں تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس قد و قامت کے ہیں۔ لہذا جب وہ ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوا تو لوگوں نے پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہیں ابن زیاد۔ اور ابن زیاد کون تھا؟ ابن زیاد وہ تھا جس کو یزید نے نیا گورنر بنا کر کے، یعنی نیا مکھیہ منتری بنا کر کے کوفہ بھیجا تھا، اور جو پہلا تھا اس کو معزول کر دیا تھا، ڈیزول کر دیا تھا۔ اب جیسے ہی وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا، ایک دم پرجوش طریقے سے استقبال کیا، اور لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ دے رہے تھے کہ ہم امام حسین یعنی حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، اور یہ آ گئے حسین ابن علی۔ اس طرح کے لوگ جملے کہہ رہے تھے۔ وہ اوپر سے تو خوش دکھ رہا تھا، لیکن اندر سے بڑا جل رہا تھا، بھن رہا تھا اور غصہ ہو رہا تھا، چونکہ اس کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ بہرحال کوفہ وہ پہنچ گیا اور جو حکومتی باغ ڈور تھا اس کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد میں سارے لوگوں کو بلا کر ایک پرجوش طریقے کی تقریر کی۔ اسی میں لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، لوگ وہاں سے آپ سے ختم ہوتے چلے گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل جو تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد،
ان کو اس ابن زیاد نے قتل کروا دیا، اس کو شہید کروا دیا گیا۔ اس سے پہلے